अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से खुली छूट मिली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक सियासी जमात है, उसको हक हासिल है जो उसे आइन और कानून देता है, उसके तहत वो अपनी रैलियां, अपने जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन कर सकती है। लेकिन पीटीआई की रैली ने आज जिस तरह से मेला लूटा है, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इज्तिमा पर एक बहुत बड़ा क्रैक डाउन किया गया, और ये क्रैक डाउन पुलिस की जानिब से किया गया, जिसमें पुलिस को वाज़े तौर पर, और मैं वीडियोज़ आपके सामने रखूँगा, लेकिन जो क्रैक डाउन की वीडियोज़ हैं उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ये हैं कि किस तरह से इस सब के बावजूद भी लोगों ने इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने खौफ के बुत तोड़े। इसके साथ ही साथ इमरान खान पर अगला हमला हुआ है, अज़मा बुखारी ने लंका ढाई है, और इमरान खान के हवाले से जो अगला हमला होने जा रहा है उस हमले के हवाले से भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं, और अहम तरीन इनसाइड डिटेल्स हैं कि इस वक्त इमरान खान की निजी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा अटैक किया जाएगा, एक बहुत बड़ा इंटरव्यू और उसके नोट्स तैयार हो चुके हैं। और ये सब कुछ कैसे पता है, एक बड़ी स्ट्रैटेजी और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी इससे एक्सपोज होती है, और मिली भगत भी किस तरह से पूरे के पूरे सिस्टम की ताकतवरों की आले शरीफ के साथ एक्सपोज होती है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन कराम, मैं एक अहम बात अवाम के सामने रखना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन हालिया कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी, उसके बाद अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसकी जानिब से पाकिस्तान को मुहाजिरीन के साथ बदसलूकी पर तड़ियाँ धमकियाँ, फिर बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फ़ौजियों पर हमला, हमारे बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया, 14 जनाजे उठाए, फिर PF मियांवाली पर जो हमला हुआ, ऑल्दो जो जहन्नुम वासिल किए गए दहशतगर्द, उनकी तस्वीर दुश्मन को एक बड़ा क्लियर मैसेज दे रही होंगी, क्योंकि उन दहशतगर्दों की लाशें सामने लिटाई गईं और पीछे लिखा हुआ था कि वेलकम टू मियांवाली एयर बेस। तो इसी तरह का वेलकम होगा अगर कोई दहशतगर्द आएगा। लेकिन ये सारी डेवलपमेंट्स एक बड़े तूफ़ान का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। तो पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं और पाकिस्तानी कौम के मुत्तहिद होने का वक्त है। आपसी सियासत, आपसी इख्तलाफात, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है, जब बात मुल्की दिफा की आती है, जब बात पाकिस्तान के दिफा की आती है, जब बात पाकिस्तान के नज़रियात की आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि हमने इन चीज़ों से बालातर होकर अपने मुल्क का दिफा करना है। इस वक्त सोशल मीडिया पर भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक़ रखने वाले अकाउंट्स पाकिस्तान की अफवाज पर, पाकिस्तान पर हमला आवर हैं। किसी भी तरह से उनके झांसे में नहीं आना, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, बहुत से नए इंकशाफात मंजर आम पर आ रहे हैं, और एजाज सैयद सहाफ़ी हैं, जियो के साथ वाबस्ता हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम टॉक शॉक में ख़बर दी, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि साबिक ISI जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने 2018 के इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए उस वक़्त के निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क को मुलाकात करके दरख्वास्त दी, जिस पर निगरान वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा कि इंतखाबात 10 मिनट भी लेट किए तो मुल्क 11 साल पीछे चला जाएगा। हैरत है लोग इंतखाबात के इल्तिवा का सोच भी कैसे लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। ऑल्दो इमरान खान की फ़तह यकीनी थी 2018 के इंतखाबात के अंदर, तो फैज़ हमीद इंतखाबात आगे क्यों करवाना चाहते थे, उस वक़्त के निगरान सेटअप को क्यों तूल देना चाहते थे? क्या आज के सिनेरियो के साथ इसे एजाज सैयद जोड़ना चाह रहे हैं कि आज अगर इंतखाबात को तूल दिया जा रहा है या इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो रहे तो इसे साबित क्या हो रहा है, ये किसी को अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा इंकशाफ इन्होंने किया है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को पेश करने के लिए बात कही। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम में इमरान खान प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं। इस हवाले से भी मेरे पास एक इनसाइड डिटेल है कि इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट पेशी के मामले पर एक अहम मुशावरती इजलास तलब हुआ है, और अडियाला जेल के हुक्काम सर जोड़ के बैठे हैं और मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के साथ अब क्या किया जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब ज़रा आ जाते हैं इमरान खान के हवाले से।
नाज़रीन کرام عمران خان کے ساتھ چاہے مذاکرات کا دور شروع کر دیا گیا ہو، لیکن اس سب کے اندر ایک چیز بڑی اہم ہے، ایک چیز بہت غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کام نہیں ہو رہا۔ فواد چودھری اس وقت پابند سلاسل ہیں، اسد قیصر پابند سلاسل ہیں، اور اس وقت صرف عمران خان کو چھوڑنا کافی نہیں ہے، اس وقت عمران خان کو چھوڑ کر عمران خان مخالف سیاست کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے۔ اب خاور مانیکا جو کہ بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں، وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، وہ کیسز کے اندر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، غائب ہیں، جیل میں ہیں، کہاں پہ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب یہاں پر ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا، اور یہ انکشاف بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عظمہ بخاری جو مریم نواز کی بہت قریبی اور ان کی کنیزیں خاص ہیں، اور بھی کنیزیں ہیں جیسے مریم اورنگزیب، ہنا پرویز بٹ وغیرہ، عظمہ بخاری بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس میں ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ خاور مانیکا کے حوالے سے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتی ہیں، انہیں یہ کس نے بتایا ہے، یا پھر اس کی تیاری کا ذمہ، اور اس انٹرویو کے حوالے سے اس سے پہلے ریحام خان کی کتاب تھی جس میں عمران خان کی نجی زندگی پر اٹیک تھا، اس میں نون لیگ کی ایک مبینہ انوالومنٹ تھی پوری، اس کے حوالے سے بہت سے ثبوت سامنے آئے کہ کون کون سا نون لیگ کا رہنما نواز شریف کے قرب والا ریحام خان سے مبینہ طور پر ملتا رہا۔ یہ الزام بھی پی ٹی آئی کی جانب سے لگایا جاتا رہا۔ اب عظمہ بخاری نے انکشاف کیا ہے کہ پنکی پیرنی، یہ بشرا بی بی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے سابقہ خامد خاور مانیکا نے پوائنٹس تیار کر لیے ہیں، انہوں نے ایک لسٹ بنا لی ہے، اور عمران خان کی نجی زندگی پر، عمران خان کی بیوی پر ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ انٹرویو بہت جلد ریکارڈ کیا جائے گا، پوائنٹس اور نوٹس بنا لیے گئے ہیں، تیاری خاور مانیکا نے کر لی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، بہت بڑی الارمنگ چیز ہے۔ اب اس میں دیکھنا پڑے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں غور طلب ہیں، جواب طلب ہیں۔ لیٹس سی کہ یہ اونٹ آگے چل کر کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ ابھی کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں کوئی زیادہ بہتری پی ٹی آئی کے لیے نظر نہیں آ رہی، اور اگر خاور مانیکا والا انٹرویو ہوتا ہے تو عوام اس کے ساتھ کیا کرے گی یہ تو عوام جانتی ہے، لیکن یہ عمران خان پر ایک نیا حملہ ہوگا۔ دوسری جانب کل پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن مہم اور جلسوں کی اجازت دینے پر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں، لیکن ان کو مہم کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کی پارٹی کی میڈیا کوریج پر پابندی عائد ہے، جبکہ کئی بار ضلعی انتظامیہ کو کنونشن کے لیے درخواستیں دیں جنہیں مسترد کیا گیا۔ فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ پی ٹی آر پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ 2020 کے سیکشن 14 کے مطابق جلسے اور کنونشن منعقد کرنے کے لیے پہلے انتظامیہ سے اجازت لینا ہوتی ہے۔ تحریری فیصلے کے متن کے مطابق درخواست گزار نے کہا کہ کئی بار انتظامیہ کو درخواستیں دینے کے باوجود پی ٹی آئی پر الیکشن مہم پر پابندی ہے۔ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ پی ٹی آئی کو قانون کے تحت جلسوں کی اجازت ہے اور اپنا قانونی حق استعمال کر کے انتخابی مہم وہ چلا سکتی ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کو اس کے حق سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ نگران حکومت شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے اقدامات اٹھائے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ضلعی انتظامیہ بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گی۔ اب مرتا نہ کیا نہ کرتا، اس سے پہلے لاہور میں بھی انہیں اسی طرح سے پی ٹی آئی کو ہائی کورٹ کے آرڈرز پر اجازت دینا پڑی، لیکن اسی طرح ریلی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا۔ اب پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود اتھارٹیز پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر کنونشن پر حملہ آور ہیں، پولیس وہاں پر کیا کر رہی ہے، آپ دیکھیں کہ کہیں یہ توہین عدالت تو نہیں ہو رہی اس سارے پروسیس میں، بلکہ آپ یہ پہلی ویڈیو دیکھیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرمائی، اس میں بڑا کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا، رات بھر مانسیرا میں چھاپے اور ناکہ بندی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ اس ورکر کنونشن سے پہلے کرفیو جیسا سما رہا۔ ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد بھی پشاور پولیس پی ٹی آئی ورکر کنونشن روکنے کی کوشش کرتی رہی اور پی ٹی آئی ورکرز کو ہراساں کیا جاتا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کنونشن کا اتنا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ انتظامیہ نے جگہ جگہ ناکے لگا کر سڑکوں کو بند کر دیا ہے۔ سابق صوبائی مشیر داخلہ بابر سلیم سواتی، انہوں نے کہا ہے کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت پرامن کنونشن ہے اور اس کا اہتمام پشاور ہائی کورٹ کے واضح حکم کے بعد کیا گیا۔ یہ صدر ہیں پی ٹی آئی ہزارہ ریجن کے
اور ایک اور ویڈیو ہے جس میں آپ پولیس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر کنونشن کی کرسیاں اٹھا رہے ہیں اور پولیس یہ سارا کام کر رہی ہے. آپ ذرا دیکھیں. یہ ناظرین اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پر کہ کس طرح سے خیبر پختونخوا کی پولیس ایک ورکر کنونشن پاکستان تحریک انصاف کا اس پر حملہ آور ہے. یہاں پر پولیس کرسیوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. پرویز خٹک کے جلسے کو سیکیورٹی دی جاتی ہے مگر لوگ نہیں آتے، لیکن یہاں پر کرسیاں اٹھا کر پولیس کی گاڑیوں میں رکھی جا رہی ہیں اور سامان بھی پولیس گاڑیوں میں رکھ رہی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حال کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا حشر کیا جا رہا ہے وہاں پر، اور ایک کلیئر میسج یوں لگ رہا ہے کہ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسی طریقے سے کریک ڈاؤن چلتا رہے گا، چیزیں ایسے ہی چلیں گی اور لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا کھلا مطالبہ ہے. دوسری جانب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مانسیرا میں صبح سے پولیس کے کریک ڈاؤن کے جاری رہنے کے باوجود بھی ورکرز کنونشن زور و شور سے جاری رہا اور لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور لوگوں کا جوش و جذبہ عروج پہ تھا. آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں. ہم گھر جائیں گے، انصاف کے بغیر نہیں گھر جائیں گے. ہر گھر سے اٹھا، ہر دل میں بچا، طوفان ہے اب بھی، عمران ہے اب بھی، کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میری جان، میری جان. جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ کلپ اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرمایا. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے پھر بھی اس ریلی میں شرکت کر کے ایک بڑا کلیئر میسج کمیونیکیٹ کیا ہے، اور امید ہے کہ ہم اس ملک کی بہتری میں صاف اور شفاف انتخابات ہوتے دیکھیں گے جس پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.